سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس سیریز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے شاہی نقارہ کا چیپٹر نمبر 15 خونریز جنگ۔ فریدی نے ان 5 آدمیوں کا بھی راز ظاہر کر دیا تھا۔ نقارے کے متعلق بھی اس کا قیاس درست ثابت ہوتا۔ جمیلہ کی ذہنی بیماری بھی حقیقت رکھ سکتی ہے، لیکن اس کتے کی آواز کو کس طرح آدمی کا کارنامہ ثابت کر سکے گا جبکہ وہ سینکڑوں سال سے سنی جا رہی ہے؟ حمید یہی سوچ رہا تھا۔ صبح سے سہولت مرزا سے کسی خاص موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ جمیلہ جلنے کے بعد سے اب تک ایک بار بھی نہیں سوئی تھی اور اس نے 1000-2000 سال پرانی باتیں بھی نہیں کی تھیں، اور وہ ہر ایک کو پہچان بھی رہی تھی۔ بار بار یہی پوچھتی، آخر وہ کیسے جلی، کہاں جلی، کب جلی؟ حمید دن بھر اونگتا اور پکتا رہا۔ ایک بار شکیلہ سے مڈبھیڑ ہوئی اور حمید نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ تقریباً 3 بجے شام کو ایک لڑکے نے حمید کو لفافہ دیا جس پر اس کا نام تحریر تھا۔ یہ خط فریدی کا تھا اور اس نے شام کو یدھراج گڑھی کے قریب اسے جنگل میں بلایا تھا۔ حمید ایک نئی الجھن میں پڑ گیا۔ فریدی شاید ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تنہائی کام کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ معاملہ تنہا نپٹنے کا نہیں تھا۔ معلوم نہیں ڈاکٹر بھٹناگر کا گروہ کتنا مضبوط ہو، بہرحال اسے تو جانا تھا۔ 6 بجتے ہی وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنا ریوالور لے لیا اور کافی تعداد میں کارتوس بھی۔ اسے دیر تک نہیں بھٹکنا پڑا۔ وہ ایک اونچے اور گھنے درخت کے نیچے سے گزر ہی رہا تھا کہ اسے اوپر ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ فریدی گھنی شاخوں سے سر نکالے جھانک رہا تھا۔ اس نے حمید کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور حمید بھننا کے رہ گیا۔ اس وقت آپ جیسے بلند مقاموں تک میری رسائی ناممکن ہے۔ میں آپ کے جنگل خانے تک نہیں پہنچ سکتا۔ چپ! فریدی ہونٹ پہ انگلی رکھ کے بولا اور پھر اسے اشارہ کیا۔ مجبوراً حمید نے جوتے اتار کے پتلون کی جیب میں ٹھوسے اور درخت پہ چڑھنے لگا۔ دفتن فریدی نے گلے میں لٹکی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگائی اور اتر کی طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ سر گھماتا ہوا یدھراج گڑھی کی سمت پلٹا۔ وہ آج بھی لگتا ہے باز نہیں آئیں گے۔ 2.5-3 من سونا کم نہیں ہوتا، اور پھر اسی کے ساتھ ہی ساتھ قیمتی ہیرے جواہرات بھی اس تخت میں جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہ سب بنڈل معلوم ہوتا ہے، حمید نے کہا۔ خیر ذرا دیکھو تو۔ فریدی نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور حمید کی طرف بڑھایا۔ ابھی تھوڑی بہت روشنی باقی تھی۔ حمید نے کاغذ پہ نظریں جمائیں۔ اس پہ سرخ روشنائی سے بچھو کا ایک ڈنک بنا ہوا تھا اور کچھ ہندسے بھی تھے، کچھ تیروں کے نشان تھے۔ ڈنک کے چاروں طرف سمتوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ کیا یہ ڈراؤنے خوابوں کا تعویذ ہے؟ حمید نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں بیٹے، فریدی نے مڑے بغیر کہا۔ کیا تمہیں ان محمل اشعار کا وہ مصرع یاد نہیں؟ کون سا؟ نقارے میں ڈنک لگا ہے۔ ہاں تو پھر یہی وہ ڈنک ہے جو نقارے میں لگا ہوا تھا۔ آپ کو کہاں سے ملا؟ کیا تم نے اس کاغذ پہ خون بھری انگلیوں کے نشانات نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، یہ کل رات کو انہی میں سے کسی کے پاس تھا، فریدی نے کہا۔ وہ ابھی تک یدھراج گڑھی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس نے حمید کی طرف مڑ کے دوربین اس کو تھمائی۔ ذرا دیکھنا یہ کون ہے؟ حمید نے دوربین آنکھوں سے لگائی۔ یدھراج گڑھی میں ایک آدمی دکھائی دیا جو ٹوٹی ہوئی دیواروں کی آڑ میں چھپتا پھر رہا تھا۔ ارے یہ تو ارسلانوس معلوم ہوتا ہے، مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فی الحال تو اس کو بھول جاؤ، ان لوگوں سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں معلوم ہوتا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ جنگل مختلف قسم کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ کچھ معلوم ہے وہ کتنے ہوں گے؟ اس کی پرواہ مت کرو، ہمارے پاس بھی 6 عدد بہترین قسم کے بندوقچی ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے نام سنو، فریدی بولا۔ کیپٹن رمیش، کیپٹن ابراہیم، کیپٹن شفیق الرحمن، کرنل کنہیا لال کپور، سارجنٹ میجر شوکت اور انسپکٹر جاوید۔ لیکن یہ سب کہاں ہیں؟ درختوں پہ، انہیں آج ہی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ حمید خاموش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فریدی نے اسے ٹھوکا دیا۔ حمید چوک کے سامنے دیکھنے لگا۔ یدھراج گڑھی میں کہیں کہیں روشنی کے ہلکے ہلکے متحرک دھبے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ایک بات تو سنیے، ممکن ہے آج یہاں کی پولیس بھی مداخلت کر بیٹھے۔ کوئی حرج نہیں ہے،
میرے پاس ڈاکٹر بھٹناگر کا وارنٹ ہے، اس پر ایک قتل کا الزام ہے۔ اور یہ روشنیاں؟ حمید نے پوچھا۔ شاید انہوں نے راستے کی تلاش شروع کی ہے، فریدی نے کہا اور ہولے سے سیٹی بجائی۔ قریب کے درختوں سے بھی سرسراہٹ سنائی دی۔ آؤ اتر چلے۔ حمید نے اترتے ہی 6 آدمیوں کو دیکھا۔ وہ انہیں اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ وہ سارے فریدی کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ وہ جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ لیتے ہوئے ادراج گڑھی کی طرف جا رہے تھے۔ حمید سوچنے لگا کہ شاید فریدی انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہے، کیونکہ آگے اس نے انہی زرد چہرے والے آدمیوں کو دیکھا جو جھکے ہوئے زمین پہ ٹارچ کی روشنی میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ جھکے ہوئے آدمیوں میں سے ایک سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حمید نے اسے پہچان لیا، یہ ڈاکٹر بھٹناگر تھا۔ کیا یہ لوگ کل اسی لباس میں تھے؟ حمید نے فریدی سے پوچھا۔ نہیں، آج انہوں نے ضرورتاً ایسا کیا ہے۔ اگر کل گولیاں نہ چلی ہوتی تو شاید یہ اتنی احتیاط نہ کرتے۔ تو اب کیا کہتے ہو بھائی؟ ساتھیوں میں سے ایک نے پوچھا۔ ابھی ٹھہرو۔ بھٹناگر کا ایک ساتھی اپنے آدمیوں سے ہٹ کر ایک مینارے کی طرف گیا، پھر وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ آیا، لیکن واپسی میں کسی قدر اہتمام تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ قدم گن رہا ہو۔ اتنی دیر میں فریدی اور اس کے ساتھی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی اوٹ میں رینگتے ہوئے ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ 25 قدم تو یہاں معلوم ہوتے ہیں۔ بھٹناگر اس کے قریب آیا اور جھک کے نیچے دیکھنے لگا، مگر یہاں بھی ویسا نشان تو دکھائی نہیں دیتا۔ اگر یہاں کبھی اس قسم کی عمارت تھی تو کم از کم اس کے آثار تو ہونے چاہیے۔ کہیں ہم الو تو نہیں بن گئے؟ کسی نے پوچھا۔ یقیناً الو ہی معلوم ہوتے ہو، فریدی بلند آواز میں بولا۔ خبردار اگر کوئی ہلا تو کھوپڑی اڑی۔ آنن فانن ان کے چہروں کی روشنیاں غائب ہو گئیں اور وہ سب پھرتی سے زمین پہ لیٹ گئے۔ فائرنگ شروع کر دو، فریدی نے کہا اور ادھر سے بھی گولیاں چلنے لگی۔ حمید نے بھی ریوالور نکال لیا تھا۔ دونوں طرف سے بے تحاشا گولیاں چل رہی تھیں۔ بھٹناگر کی طرف سے 2-3 چیخیں بھی سنائی دی۔ ارے یوں نہیں، فریدی نے کہا، ایک ایک آدمی دائرے کی شکل میں کھسکتا چلے۔ وہ لوگ ایسے میں اوپر چڑھنے کی ہمت تو نہیں کریں گے۔ سب نے آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کیا، لیکن ان کے ریوالور برابر آگ اگلتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف پھر چیخ سنائی دی۔ گڑھی کے باہر بھی شور سنائی دے رہا تھا۔ ادھر بھٹناگر کی طرف کے ایک آدمی نے اوپر آنے کی کوشش کی اور حمید کے ریوالور نے اسے نیچے پہنچا دیا۔ فضول ہے ڈاکٹر بھٹناگر، اب بھی یہی بہتر ہے کہ تم باز آ جاؤ، فریدی نے زور سے کہا۔ دوسری طرف سے فائر ہونا بند ہو گیا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ لیکن پھر جواب ندارد۔ آخر انسپکٹر جاوید نے ٹارچ روشن کی، نیچے 8 زخمی یا مردے دکھائی دیے۔ فریدی تیزی سے نشیب میں اترا، اس کے پیچھے بقیہ لوگ بھی تھے، اور پھر کئی ٹارچوں کی روشنیاں قرب و جوار میں پھیلنے لگیں، لیکن بھٹناگر اس کے ساتھیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اچھا میاں جاوید صاحب، سیٹی ہوگی تمہارے پاس؟ ہونی تو چاہیے، کیونکہ اتفاق سے تو اس وقت تم وردی میں ہو۔ کیا کرو گے؟ عقل کے ناخن لو یار، مقامی پولیس کے آدمی باہر موجود ہیں، اگر انہوں نے گھس کے اندر ہم پر بے تحاشا گولیاں برسانی شروع کر دی تو کیا کرو گے؟ چلو خطرے کی سیٹی بجاؤ۔ انسپکٹر جاوید نے خطرے کی سیٹی بجائی، باہر سے جواب آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بھاری بھرکم جوتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فریدی نے ٹارچ سے اشارہ کیا۔ مقامی پولیس کے جوان دوڑ کے ان کی طرف آئے۔ ارے آپ! سب انسپکٹر فریدی کو دیکھ کر چیخا، پھر متحیرانہ انداز میں زمین پر پڑے ہوئے آدمیوں کو دیکھنے لگا۔ ہمیں کچھ اور آدمیوں کی بھی تلاش ہے جو اس وقت بھی یہیں کہیں ہیں، فریدی نے کہا، مگر یہ ہیں کون؟ قاتل ہیں، سازشی اور خطرناک قسم کے مجرم، ان کے وارنٹ ہیں میرے پاس، انہیں اٹھوا کے لے جائیے۔ سب انسپکٹر زمین میں پڑے ہوئے آدمیوں کو اٹھوانے کا انتظام کرنے لگا اور یہ لوگ دوسروں کو ڈھونڈنے میں مشغول ہوئے۔ آخر کہاں گئے؟ کیپٹن رمیش پرتشویش لہجے میں بولا۔ اگر اوپر چڑھتے تو صاف دکھائی دے دیتے۔ نہیں، اوپر تو نہیں گئے، تو پھر زمین میں گھس گئے ہوں گے، حمید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا خیال درست بھی ہو سکتا ہے، فریدی نے مسکرا کے کہا۔ وہ تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ انہیں گری ہوئی عمارتوں کے ملبے کے درمیان تنگ سا ایک راستہ دکھائی دیا، جس کے دونوں طرف کے ڈھیر 6-7 فٹ سے کم بلند نہیں تھے۔ وہ اسی میں گھس پڑے۔ غالباً وہ اسی راستے سے فرار ہوئے ہیں، فریدی مایوسانہ انداز میں بولا۔ ساری محنت برباد ہو گئی۔ ارے پھر صحیح، انسپکٹر جاوید بولا، وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ میرے خیال سے تو اب تو وہ کام شروع کر دو جس کے لیے درد سری مول لی ہے۔ فی الحال تو راستہ صاف ہے۔ اس نقشے کی مدد سے تو ہم عمر بھر وہاں نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ شاید ظاہری نشانات مٹ چکے ہیں۔ میں نے اس نقشے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے،
بھٹناگر کا ساتھی مینارے سے 25 قدم تک بالکل ٹھیک چلا تھا۔ اس جگہ بچھو کے ڈنگ کی شکل کی عمارت کے آثار موجود ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ٹھیک اسی جگہ کی کھدائی کی جائے، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس تخت کو کسی تہخانے میں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ابھی تک اس تنگ راستے میں چل رہے تھے۔ دفتن کچھ دور کو انہیں ایک سایہ دکھائی دیا اور پھر فوراً غائب ہو گیا۔ ان کی ٹارچ کی روشنی دور تک پھیلتی چلی گئی، لیکن راہ سنسان پڑی تھی۔ جس جگہ پہ سایہ دکھائی دیا وہاں پہنچ کے فریدی رک گیا۔ یہاں دیکھو، یہ پیروں کے نشانات بالکل تازہ معلوم ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں ہیں تو، اور کئی آدمیوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آؤ پھر، انتظار کس بات کا ہے؟ اگر بھٹناگر ہاتھ آ گیا تو ممکن ہے ہم وہ راستہ بھی پا لیں۔ وہ سب غار میں اتر گئے۔ فریدی آگے چل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے غار تنگ ہوتا گیا، اور پھر کچھ دور اور آگے بڑھ کے اتنا سوراخ رہ گیا جس سے صرف ایک آدمی لیٹ کے گزر سکتا تھا۔ فریدی نے جھک کر اس میں ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اچھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں حیرت انگیز طور پہ چمک رہی تھیں۔ تم سب اس کی ایک ایک کر کے زیارت کر لو۔ سب سے پہلے حمید جھکا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک دروازہ ہے۔ حمید اس سے آگے کچھ نہیں۔ اوہ، تو کیا وہ دروازہ؟ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا واقعی انہیں تخت اقرب ملنے جا رہا ہے؟ اس نے اس سوراخ سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک دروازہ دیکھا تھا۔ اوہ، تو پھر اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ حمید نے بے صبری سے پوچھا۔ میں ہی شروعات کرتا ہوں۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر لیٹ کر سوراخ کے اندر رینگ گیا۔ یک بعد دیگرے دوسروں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اوہو! فرید ایک پتھر کے ٹکڑے پہ جھکا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے سوراخ پہ رکھ دیا۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی چیز پر ڈھکن لگا دیا گیا ہو۔ اس نے پھر اسے ہٹایا۔ بھئی، داد دینی پڑتی ہے ایسی کاریگری کی۔ وہ بولتے بولتے خود بہت چونک پڑا۔ تو کیا ڈاکٹر بھٹناگر سے پہلے بھی کوئی اس تہہ خانے پہ قبضہ کر چکا ہے؟ اسے چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے؟ انسپکٹر جاوید نے کہا۔ فریدی پتھر کو چھوڑ کے دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کی دروازوں سے ہلکی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ فریدی نے آگے بڑھ کے دروازوں سے جھانکا اور پھر فوراً پیچھے پلٹ آیا۔ اس کے ہونٹوں میں عجیب مسکراہٹ تھی۔ میں تم لوگوں کو ہرگز اندر جھانکنے نہ دوں گا، ورنہ تم لوگ تو بھاگ نکلو گے۔ کیوں؟ نہیں، ابھی ٹھہرو، فریدی نے کہا اور دروازے کو اپنی طرف کھینچنے لگا، لیکن دوسری طرف سے وہ بند تھا۔ اس نے کافی زور کیا لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس دلچسپ داستان کا 15واں پارٹ یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ یہاں تک بنے ہوئے ہیں تو بنا چینل کو سبسکرائب کیے مت جائیے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اسے دیکھ تو رہیں لیکن پتہ نہیں کیوں لائک کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں۔ تو پلیز لائک کریں اور شیئر تو ضرور ہی کریں۔ شکریہ۔